بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور تمام مخلوقات میں اس کو اللہ تعالیٰ نے افضل اور برتر فرمایا ہے، اور اس کو ایک عقل کا جوہر ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ عقل کے ذریعے سے اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، کائنات عالم کے اندر غور و فکر کرتا ہے، یہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ میرا خالق اور مالک ہے، اور مجھے اس کے سامنے ایک دن جانا۔ غور و فکر کرتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بنا رکھی ہیں اور جو چیز میرے زیر تسلط ہیں اور جن کو میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھتا ہوں، وہ بھی فنا ہونے والی چیزیں ہیں اور ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن ہمیشہ کسی کے ساتھ میں نہیں رہتا۔ اسی طرح عہدہ اور منصب، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پائیدار رہنے والی چیز ہو، یہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ آج کسی عہدے پر کوئی آدمی ہے، کل کو وہ نیچے بھی آ جاتا ہے۔ تو کائنات عالم کے اندر اگر غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ ہاں میرا خالق اور مالک ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن دعوت دیتا ہے کہ جس طرح تو کائنات عالم کے اندر غور و فکر کرتا ہے، ایسے ہی اپنی ذات کے اندر بھی غور و فکر کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفس کے اندر بھی تو غور و فکر کیا کرو، تم اپنی ذات کو بھی تو پہچاننے کی کوشش کیا کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خالق کو پہچان لیا۔ اپنی ذات کو پہچاننے کی بھی تو کوشش کرو کہ ہم کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہو، اور پھر اتنا تکبر، اتنی بڑائی اور اتنا غرور، یہ کس لیے؟ ہم نے تو تمہیں ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا تھا، تمہارے اندر عاجزی اور مسکنت ہونی چاہیے تھی، تم اپنے نفس کو پہچانتے کہ یہ نفس کیا ہے۔ اور جوانی کا عالم اس طرح گزارا کہ کسی کو اپنے سامنے سمجھا ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا بھی آ گیا، اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، سفیدی آ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی کے اندر چند بال سفید ہیں، چند بال گنتی کے جن کو گنا جا سکتا ہے،
لیکن آپ کا عالم دیکھیے کہ آپ کا کیا عالم ہے اپنے رب کو منانے کا. اور آپ فرماتے ہیں شیبتنی ہود اخواتھا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. وہ غور و فکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، غور و فکر کیا. تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا، سفیدی آ گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے توفیق نہیں ملتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتی، کسانوں کا معاملہ چل رہا، کھیتی جب گیہوں کی بالیں ہوتی ہیں اور سفید پڑ جاتی ہیں، پہلے تو ہری بھری ہوتی ہیں تو بالکل تنتناتی رہتی ہیں سیدھی اوپر کو، تنتناتی رہتی ہیں اوپر کو، ہاں یوں سیدھے. اس کے طور سے جو ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے کھڑے رہتے ہیں. بالوں کے رخ جو ہوتا ہے ایک دم گیہوں کی بالوں کا رخ دیکھو اوپر کو ہوگا. لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہیں اور بڑھاپا ان کا آ جاتا ہے، ان کی آخر عمر ہو جاتی ہے، جو ان کی طبعی عمر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو بال بھی یوں جھک جاتی ہے، یوں ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور نیچے کو جھک جاتی ہے. یہ بالوں کا جھک جانا اور ٹیڑھا ہو جانا اس انسان کے لیے عبرت ہے اور غور و فکر کا مقام ہے کہ انسان تجھے بھی تو اب ایسے ہی عاجزی اور مسکنت اختیار کر لینی چاہیے، تجھے جھک جانا چاہیے اور تجھے اللہ کے سامنے سر نیاز خم کر دینا چاہیے. لیکن تو آج بھی تیری حالت وہی ہے، بڑھاپے کے عالم آ گیا اور پھر بھی تیرے جو ہے بل نہیں نکلے، تیرے ابھی بل نہیں نکلے. اس لیے یہ کائنات عالم کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا. انسان غور و فکر کر اور اپنے رب کو اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان اور اپنے اندر کی مایا کو بنا. اس دل کا رخ اللہ کی طرف کر اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر عاجزی اور مسکنت اور تواضع اختیار کر. یہی ایک سرمایہ ہے جو خدا کے سامنے لے جائے گا اور کام آئے گا. غرور اور فخر اور تکبر اور بڑائی چاہے مال و دولت کے اوپر ہو یا جوانی اور حسن کے اوپر ہو یا اولاد کے اوپر ہو، یہ فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. کام آنے والی چیز اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت ہے. اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت جتنی ہوگی بس وہی کام وہاں آئے گی. ورنہ تو انسان کا غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتے ہیں، کسی کا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.